اعبدوا ربكم الذي خلق يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ جو ابھی ہم آیت نمبر 21 سے لے کر 29 تک انشاءاللہ ابھی یہ پڑھیں گے، یہ بنیادی طور پر قرآن کی جو دعوت ہے اس کا خلاصہ ہے اس رکوع میں، اور قرآن ہی کے حوالے سے جو مختلف چھوٹے چھوٹی چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں اس سوسائٹی میں ان کا ذکر ہے۔ تو پیچھے تو کہ گروہوں کا ذکر ہو گیا، انسان 3 گروہوں میں ہیں، ایمان والے، کافر اور منافقین۔ ان کے بعد سب لوگوں کو، ساری انسانیت کو یا ایھا الناس کے الفاظ ادا کر کے دعوت دی جا رہی ہے، اور دعوت وہ جو قرآن جس دعوت کے لیے آیا ہے اس دنیا میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے لوگوں کا بھی رب ہے، اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ جو اگر تم اس کی بندگی کرو گے، اس کے بندگی کے راستے پر چلو گے، تو یہی وہ طریقہ ہے کہ جس کے تم شاید تمہارے بچنے کی راستہ بن سکے، تم تقوی کے راستے پر چلو، یعنی جو تمہارا اصلی مقصد ہے اس راستے پر چلو، اور غلط بینی اور غلط کاری اور دنیا میں اس راستے سے بچ سکو جو تمہیں غلط راستے کی طرف لے کر، بات کا چانس موجود ہے کہ تم اس راستے پر اگر چلو گے۔ بندگی رب بنیادی مضمون ہے، اللہ کی بندگی، اور قرآن کی ساری دعوت بندگی رب کے عنوان پر ہے کہ انسان کو وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو اللہ رب العزت کی بندگی کا راستہ ہے، اور وہ بندگی کا راستہ ہی اصل بنیاد ہے ساری۔ اور وہ جس رب کی بندگی کی دعوت دی جا رہی ہے اس کی شان کیا ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کی چھت بچھائی ہے، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا ہے، اور فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس نے تمہارے لیے پھلوں کا رزق وہم پہنچایا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو سفر کرتے ہو، ہواؤں پہ اڑتے ہو، اس کے مقابلے میں جو آسمان ہے وہ ایک چھت اور حفاظت کے لیے تمہارے سامنے موجود ہے، اور پانی کیسی چیز ہے جس کے نتیجے میں زمین کو روئیدگی بخشی گئی ہے اور پھلوں کا رزق فراہم کیا گیا ہے۔ تو یہ سارے کام جو تمہارے ارد گرد آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے کام ہیں، وہ انسانوں کے بس سے باہر ہیں۔ تو جان لو، پہچان لو اپنے رب کو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھو، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور تمہیں اس بات کا پتہ بھی ہے، تم جانتے بھی ہو، تمہاری فطرت بھی اس بات پر گواہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں، یعنی قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ تو یہ یہاں تو پہلے توحید کی دعوت ہے، پھر رسالت کی دعوت ہے، اور پھر آخرت کی دعوت ہے۔ یہ 3 ہی بنیادی اسلام کی دعوت کے نکات ہیں۔ تو قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن اس کے پہلے مختلف صورتوں میں، قرآن مجید کی صورتوں میں ان کو کہا گیا تھا کہ کوئی تم ایسا کرو، قرآن لے آؤ، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اسی طرح دیگر صورتیں ہیں قرآن پاک کی جن کو چیلنج دیا گیا، لیکن وہ چیلنج قبول نہ کر سکے۔ تو آخری چیلنج ہے یہ مدینے میں، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ مدنی صورت ہے، اور اس سے پہلے 1/3 قرآن نازل ہو چکا تھا، اور 15 برس ہو گئے تھے دعوت دیتے ہوئے۔
تو انہیں کہا جا رہا ہے چلیں تم ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کر لے آؤ، اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ اپنے جتنے تمہارے مددگار ہیں جن کو تم طاقتور سمجھی بیٹھے ہو ان کو بھی اکٹھا کر لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور حقیقت ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتے، کہ قرآن پاک کے مقابلے میں اپنا کلام لے آؤ اور اللہ کی بندگی کے مقابلے میں یہ جو تم جتنے بندگیوں کے دعوے کرتے ہو ان کو سچا ثابت کر سکو، تو قرآن اس کو سچا تم نے اگر قرار نہیں دینا چاہتے ہو تو اس کے مقابلے میں کوئی دلیل لے آؤ، تو یہ دلیل نہیں لا سکو گے تو تمہیں آخرت سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی کہ یہ دیکھیے، توحید کی دعوت ہے، رسالت کی دعوت ہے اور آخرت کی دعوت ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ دعوت کے بعد اگلی بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر تم اس دعوت کو مان لو گے، ایمان لے آؤ گے، قرآن کو سچا سمجھ لو گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق مان لو گے، اللہ کی وحدانیت کے تصور کو سمجھ لو گے، تو یہ راستہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ آیت نمبر 25 پہ پہنچ گئے ہم، کہ بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کو اختیار کیا، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، کلما رزقوا منها من ثمرۃ، اور جب انہیں ان باغوں کے پھل دیے جائیں گے تو انہیں محسوس ہوگا جیسے دنیا سے ملتے جلتے ہیں، جیسے انار، آم، سیب وغیرہ یہاں کھاتے تھے وہی ہیں، لیکن هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، تو وہ ہوں گے تو ملتے جلتے لیکن ان سے فرق بڑا ہوگا ان کا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ازواج کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، میاں جو ہے وہ بیوی کے لیے زوج ہے اور بیوی میاں کے لیے زوج ہے۔ تو یہ ازواج مطہرہ، کیونکہ یہاں پھر مطلقاً جب انسانوں سے مخاطب ہوتے ہیں اللہ رب العزت تو مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، آخرت کی کامیابی مل جائے گی اللہ کی کتاب کو اور توحید کو، رسالت اور آخرت کے ماننے والوں کے لیے۔ اس کے بعد چونکہ چیلنج یہ تھا کہ کوئی صورت بنا کر لاؤ، تو اس چیلنج کو تو قبول نہیں کر سکے، لیکن اعتراض کرتے تھے، دیکھو قرآن نازل ہوتا ہے، اس میں مکڑی کی مثال ہے، مچھر کی مثال ہے، مکھی کی مثال ہے، تو یہ کوئی شان ہے اللہ کی؟ یہ کفار کی طرف سے اعتراض تھا۔ اس کا جواب ہے آیت نمبر 26 میں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، اللہ ہرگز نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال دے دے، اللہ اس بات سے بالکل بھی شرماتے نہیں ہیں۔ اور اصل بات کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو اللہ کی دعوت پر ایمان لانے والے ہیں، حق کو قبول کرنے والے ہیں، وہ ان مثالوں سے جان لیتے ہیں کہ یہ سچی مثالیں ہیں، انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی مثالیں ناگزیر ہوتی ہیں، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ان کی رب ہی کی طرف سے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو مانتے نہیں ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس طرح، یہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں اس طرح کی مثالوں، اللہ کو کیا لگے اس طرح کی مثالوں سے؟ تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، یعنی کہ جو خود راہ راست پر چلنا چاہتے ہیں انہیں وہی راستہ ملتا ہے، اور جو خود ہدایت سے انکار کرنا چاہتے ہیں ان کو وہی راستہ ملتا ہے۔ وما يضل به الا الفاسقین، اور گمراہی ان کے حصے میں ہوتی ہے جو گمراہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، فاسق لوگ ہوتے ہیں۔
فاسق ہوتے ہیں نافرمان، اطاعت کی حد سے نکل جانے والے لوگ فاسق کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ فاسق وہ لوگ ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ یہ شاہی فرمان اصل میں عہد ہوتا ہے جس پر لوگوں کو پابندی کرنی ہوتی ہے، تو فاسق لوگ اپنے ایمان کی روش سے باہر نکلنے کی حد کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ آگے جو الفاظ ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یعنی کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے آپس میں تعلقات اور اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلقات ان سب کو بیان کیا انتہائی اختصار کے ساتھ، کہ جن جن چیزوں سے انسان نے آپس میں اچھے تعلق کا باندھنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو انسانوں اور اللہ، انسانوں کے خالق و مالک کے درمیان جو تعلق ہے اس کی نوعیت یہاں واضح ہو گئی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کو ملانے کا حکم ہے تعلق کو، اس کو وہ توڑتے ہیں۔ اور اسی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ غلط تعلق جو ہے اس سے قرآن منع کرتا ہے، جس کا نتیجہ فساد ہو ایسا تعلق منع ہوتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ایسے لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں۔ یہ دو آیات باقی ہیں اس رکوع کی، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے، اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو؟ تم اپنی حقیقت پر تو غور کرو، تم پیدائش سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی؟ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا۔ یہ ساری زندگی کا جو انسان کا سرکل ہے اس کا ذکر ہے یہاں پہ، دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی۔ اور آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے زمین کی کر تمہارے لیے چیزوں کو بھیجا ہے۔ ثم استوى الى السماء، اور پھر توجہ فرمائی اس نے آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، اور اس نے تمہارے لیے 7 آسمان ان کو بچھا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں یہ آیت مکمل ہو گئی۔ یہ 7 آسمانوں کا جو ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعین اتنا آسان نہیں۔ ہر زمانے میں انسان نے آسمان سے مراد عالم بالا اور اپنے سے جو بالکل ایک آسمان کے نام سے جو کائنات ہے اس کے مختلف تصورات بدلتے رہتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ سمجھنی چاہیے کہ زمین سے ماورا جو بھی کائنات ہے اللہ رب العزت نے اسے 7 بڑے مضبوط، بڑے محکم طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اور زمین ظاہر ہے وہ یہ اس وقت کائنات کی کاسمولوجی کی یہ بحث اس سے نکلتی ہے، اور سائنسدانوں نے اس پر بڑی بات کی ہے، اور یہ کلسٹرز ہیں اور یہ سولر سسٹم ہے اور کائنات کی وسعت کا مضمون اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ آگے جب ہم پڑھیں گے تو اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے آج رکوع پڑھا ہے یہ 9 آیات ہیں، آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 29 تک، اور اس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی جو دعوت ہے، دعوت توحید، دعوت رسالت، دعوت قرآن، دعوت آخرت، اس کا خلاصہ ہے۔ قرآن پر جو اعتراضات ہیں وہ بیان ہوئے ہیں اور ان کا جواب دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ایمان کی بنیاد پر جو مثالیں قرآن میں ہیں ان کو برحق سمجھنے والے لوگ ہدایت پاتے ہیں، اور ان کے بارے میں شک شبہ کرنے والے لوگ گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور تعلقات کی نوعیت کا بیان ہے اور ساری نعمتوں کے مسخر ہونے کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔